الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار حق كله. یہاں پر توحید کی حقیقت اور توحید کے متعلقہ جو صحیح اعتقاد ہے وہ یہ یجب ان یکون. اصلی توحید اور توحید کے متعلق جن باتوں کو ماننا ضروری ہے وہ یہ آمنت باللہ وملائکتہ. یہاں سب سے پہلے بات سمجھیں کہ لفظ توحید اور توحید کا معنی، توحید کا مطلب، ایک ہے توحید کا لفظ، ایک ہے توحید کا مطلب. جو ظاہری اور معمولی سطح کے لوگ ہیں وہ الفاظ پہ جھگڑتے ہیں، مطالب پہ نہیں جھگڑتے، اور جو اہل فقہ اور تفقہ فی الدین کے حاملین ہیں وہ الفاظ پہ نہیں جھگڑتے، مطالب پہ غور کرتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کس طبقے سے ہے، ظاہر دین اصحاب ظواہر سے ہے یا حاملین فقہ سے تعلق ہے. مثلا غیر مقلدین، تقلید کے منکر، وہ آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ تقلید کو مانتے ہیں تو قرآن کریم سے تقلید کا لفظ ثابت کریں. اگر آپ تقلید کو مانتے ہیں تو قرآن کریم سے تقلید کا لفظ ثابت کریں. اور بس اوقات عوام میں چیلنج دیں گے کہ پورے قرآن کریم سے اگر مقلدین تقلید کا لفظ ثابت کریں یہ گاڑی کی چابی ہمارے پاس ہے، یہ لے لیں، میرا مدرسہ لے لیں، میری مسجد لے لیں، میں مسلک بدل دوں گا، ہمارا چیلنج ہے. اب ہم نے چونکہ اپنے افراد کی ذہن سازی نہیں کی ہوتی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے خود پڑھا نہیں ہوتا ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اب اس کا آسان سا جواب کیا ہے کہ تم خود کو توحیدی کہتے ہو، موحدین کہتے ہو، مسجد کا نام توحید رکھتے ہو، تو اگر کوئی شخص تم سے یہ بات کہہ دے کہ پورے قرآن کریم سے توحید کا لفظ ثابت کر دو تو ہم توحیدی ہو جائیں گے، تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر تقلید کے لیے توحید کا لفظ ضروری ہے تو کوئی شخص کہہ دے کہ توحید کے لیے توحید کا لفظ ضروری ہے تو آپ کون سے قرآن سے توحید کا لفظ لاؤ گے؟ اب جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہماری طرف سے بھی سمجھ لو. ہم نے کہنا ہے قرآن کریم میں ایاک نعبد دیکھو توحید ہے، وایاک نستعین دیکھو توحید ہے. اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کا نام توحید ہے. پھر ہم کہیں گے کہ اس اگلی آیت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دلیل کی بات نہیں ہو رہی، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا تحقیق کرو، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو، اسی کا نام تحقیق ہے. تو اگر سورۃ الفاتحہ میں توحید کا لفظ نہیں ہے، توحید کا مطلب اور معنی ہے، تو اس سے اگلی آیت میں تقلید کا لفظ نہیں ہے، توحید کا مطلب اور معنی ہے. تو اگر ایاک نعبد کے معنی کی بنیاد پہ خود کو توحیدی کہہ سکتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے معنی کی بنیاد اور خود کو تقلیدی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اس لیے الفاظ کی جنگ چھوڑو، حقائق کی جنگ دیکھو، معنی اور مطالب کو دیکھو. اب بس اوقات یہ مزاج ہمارا بن جاتا ہے. وہ مزاج کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل التوحید اصل توحید یہ ہے وما یصح الاعتقاد علیہ، اور توحید کے متعلق جس پر اعتقاد کرنا درست ہے وہ یہ ہے کیا کہے آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ فلاں فلاں چیزیں کہے.
اب دیکھیں اگر آپ احادیث دیکھیں گے تو بعض احادیث میں 6 چیزیں ہیں، بعضوں میں زیادہ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر حدیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنہ والنار۔ اتنی ہو گئی 11۔ اور آپ اشراق کتاب ایمان حدیث جبرائیل دیکھیں، اخبرنی عن الایمان، وہاں 6 چیزیں۔ اخبرنی عن الایمان، اللہ کے فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، وہاں 6 ہیں۔ الفقہ الاکبر میں 5 ہیں، 11 ہیں۔ اب اگر وہ بندہ کہ حدیث میں نبی پاک تو 6 فرما رہے ہیں، امام صاحب 11 فرما رہے ہیں، تو یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ الفقہ الاکبر حدیث کی کتاب نہیں ہے، الفقہ الاکبر عقیدے کی کتاب ہے۔ عقیدے کی کتاب یہ دیکھا جائے گا کہ مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر جو عقائد بیان کیے ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کریں، اور یہی بات فقہ میں ہوتی ہے کہ جو مسائل فقہیہ قرآن کریم اور احادیث میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو یکجا جمع کر دو، یہ فقہ کی کتاب بن جاتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب توحید کی اقسام ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، کوئی کہتا ہے 4 قسمیں ہیں، کوئی کہے گا 3 قسمیں ہیں، کوئی اور اقسام بیان کرے گا۔ مثلا شرح عقیدہ طحاویہ جو میری شرح ہے، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، توحید فی صفات۔ اللہ تعالیٰ الوہیت بھی یکتا ہے اور ربوبیت بھی یکتا ہے اور دیگر صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ اس پر بعضوں کو اشکال پیش ہوا کہ یہ تقسیم تو علامہ ابن تیمیہ نے کی ہے، علامہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کی، لہذا یہ تقسیم بدعت ہے۔ سوال یہ ہے، پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ تقسیم ابن تیمیہ نے کی ہے یا ابن تیمیہ سے پہلے بھی کسی نے کی ہے؟ حضرت عبید اللہ بن محمد بن بطہ، یہ بطہ طاس ہے، یہ حنبلی ہے اور ان کی وفات ہے 387 ہجری، ابن تیمیہ کی وفات ہے 728 ہجری۔ گویا امام ابن تیمیہ سے 300 تقریباً 38 یا 40 سال پہلے کے آدمی، اور یہ تقسیم فرما رہے ہیں اپنی کتاب الابانہ عن شریعت الفرقۃ الناجیہ و مجانبۃ الفرق المذمومہ، آگے الکتاب الثالث الرد علی الجہمیہ، اس میں فرماتے ہیں وذالک ان اصل الایمان باللہ الذی یجب علی الخلق اعتقادہ فی اثبات الایمان بہ ثلاثۃ اشیاء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان لانا ہے تو 3 چیزوں کو ماننا چاہیے، تو ان نے بھی توحید کی تفسیر میں 3 باتیں کی۔ اچھا، پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر تعریف فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ 4 مراتب، دیکھو توحید کے مراتب 4 ہیں۔ تو ابن تیمیہ سے پہلا بندہ 300 ساڑھے 300 سال پہلے والا وہ کہہ رہا ہے کہ مراتب 3 ہیں، اور کچھ بعد والا وہ کہہ رہا ہے کہ مراتب 4 ہیں، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہیں۔ اب حضرت ابن بطہ نے جو 3 بیان کیے ہیں وہ اور ہیں، شاہ ولی اللہ نے 4 بیان کیے ہیں وہ اور ہیں، ابن تیمیہ جو 3 قسمیں بیان کی ہیں وہ اور ہیں، ابن بطہ نے جو 3 قسمیں بیان کی ہیں انہیں یہ بیان فرمایا ہے احدها ان يعتقد العبد آنیته ليكون بذلك مباينا لمذهب اہل التعطیل۔ نمبر 1 اللہ کے وجود کو مانے، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا وجود نہیں مانتے، لا یثبتون ثانیہ۔ نمبر 2 ان یعتقد وحدانیتہ، اللہ کے وجود کو مانے اور ایک مانے، کیوں؟ لیکون مبایناً بذالک مذاہب اہل الشرک الذین اقروا بالصانع واشرکوا معه فی العبادۃ غیرہ، کیونکہ مشرکین اللہ تو مانتے ہیں لیکن ایک نہیں مانتے بلکہ
زیادہ مانتے ہیں۔ نمبر 3 ان یعتقدہ موصوفا بالصفات التي لا يجوز الا ان يكون موصوفا بها من العلم والقدرہ، اللہ تعالیٰ کو صفات میں یکتا مانے، ایسی صفات میں یکتا مانے کہ جو صرف اللہ کے اندر ہو، اوروں کے اندر نہ ہو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کو مانے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کو صفات میں یکتا مانے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 ہیں، ان کی تقسیم اپنی ہے۔ حصر وجود الوجود فیہ تعالی، نمبر 1 اللہ کو ایک مانے، فلا یکون غیر واجبا، اس کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہ مانے۔ نمبر 2 حصر خلق الارض والسماوات والارض وسائر الجواہر فی تعالی، اس بات کا قائل ہو آسمان، زمین، عرش، ان سب کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ نمبر 3 حصر خلق العرض، نمبر 3 حصر تدبیر السماوات والارض وما بینہما فیہ تعالی، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری آسمان اور زمین میں تدبیر کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ نمبر 4 انہ لا یستحق غیرہ العبادۃ، عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، مستحق عبادت صرف اللہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں 4 ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ 3 ہیں، الوہیت میں اللہ کو اکیلا مانے، ربوبیت میں اکیلا مانے اور صفات میں اکیلا مانے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ابن بطہ 3 اور بتا رہے ہیں، ابن تیمیہ 3 اور بتا رہے ہیں، شاہ ولی اللہ 4 اور بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، یہ تعبیر کا اختلاف ہے۔ جو چیزیں منصوص ہوں ان کو منصوص رکھتے ہیں، اور جو چیزیں غیر منصوص ہوں اس کو غیر منصوص رکھتے ہیں۔ ہمارے المیہ کیا ہے، ہم غیر منصوص کو منصوص کا درجہ دے کر اختلافات شروع کر دیتے ہیں۔ منصوص میں اختلاف اس درجے کا ہونا چاہیے جس درجے کی نص ہے، اور غیر منصوص میں اختلاف اس درجے کا ہونا چاہیے کہ جس درجے کا غیر منصوص یعنی اجتہاد ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں، قرآن کریم میں دین کا لفظ بھی ہے، اسلام کا لفظ بھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا لفظ ہے۔ اب دین کسے کہتے ہیں؟ دین کی تشریح کیا ہے، دین کی تعبیر کیا ہے، یہ قرآن میں نہیں۔ اب دین اسلام ہے یہ تو قرآن میں، کوئی شخص کے دین اسلام نہیں ہے اس کو تو شاید ہم مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن دین کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، یہ منصوص نہیں ہے بلکہ یہ غیر منصوص ہے۔ اب اس کی تعبیر میں اختلاف ہو جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دین نام ہے 2 چیزوں کا، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ پورے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ بعض کہتے ہیں دین نام ہے 3 چیزوں کا، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق۔ کیونکہ اخلاق اور مسئلہ الگ چیز ہے۔ مسئلہ کہتے ہیں اعمال کو، عمل کا تعلق وجود کے ساتھ، اور اخلاق کا میں خلق بھی، خلق کا تعلق قلب کی باطنی کیفیت کے ساتھ۔ کوئی آدمی اپنی غربت بیان کرتا ہے، قسم پرسی بیان کرتا ہے، یا سردی میں کسی کو آپ ٹھٹھرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے کانپنے کو دیکھ کر دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے یار اس کو گرم چادر دینی چاہیے، اس کو یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہ سخاوت ہے۔ اب اس میں ہم عمل کریں گے تو یہ انفاق ہے۔ اب انفاق الگ چیز ہے اور سخاوت الگ چیز ہے۔ کسی دشمن دین کو دیکھا وہ دین پہ حملہ کر رہا ہے، کسی شخص کو دیکھا جو ظالم ہے اور کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تو انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا بدلہ لینا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو کیفیت ہے نا یہ شجاعت، اور اس پر جو عمل کرے گا نا وہ قتال ہے۔ بازار میں گئے ہیں، نامحرم لڑکی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اس کو دیکھنے پر دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں،
اور ساتھ بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ کسی کی غیرت ہے، یہ کسی کی عزت ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، یہ جو قلبی نہ دیکھنے کی وجہ سے یہ حیا ہے، اور جب اس پر عمل کریں گے آنکھیں جھکائیں گے یہ غض بصر ہے۔ اب آپ حیا کو کہتے ہیں اخلاق خلق، اور غض بصر کو کہتے ہیں عمل۔ بعض کہتے ہیں تین چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاق۔ کیوں؟ اندر کیفیت ہوگی تو عمل کرے گا، کیفیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں کرے گا، انہیں کیفیت کو مستقل حصہ شمار کر لیا۔ اور بعض نے کہا نہیں دو ہی چیزیں عقائد اور اعمال۔ کیوں؟ کیفیت پیدا ہوگی تو کرنا تو عمل ہی ہے نا، لہٰذا دو ہی چیزیں، کیفیات اس کے لیے معین اور مفید ہے، اور یہی خانقاہوں میں کیفیات پیدا کی جاتی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے انسان اعمال کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، دین نام ہے 5 چیزوں کا، نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات اعمال نماز روزہ، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ سننے کا نہیں 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال ٹھیک ہو، نمبر 3 اخلاق ٹھیک ہو، کیفیات درست ہو، اور نمبر 4 لوگوں کے ساتھ جو رہن سہن ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اعمال کو انہوں نے حقوق اللہ سے جوڑ دیا ہے اور حقوق العباد کو مستقل معاشرت کا نام دے دیا ہے، اور بعضوں نے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو ایک کر لیا ہے اور نام اعمال کا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اور پھر ایک ہے جسمانی معاملہ اور ایک ہے مالی معاملہ، انہیں جسمانی کو الگ کر دیا ہے اور مالی کو الگ کر کے معاملات کا نام دے دیا ہے۔ اب دیکھو ایک کہہ رہا ہے 3 نام ہے 2 چیزوں کا، عقائد اعمال، دوسرا کہہ رہا نام ہے 3 چیزوں کا، عقائد اعمال اخلاق، تیسرا کہہ رہا نام ہے 5 چیزوں کا، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات اور معاملات۔ اب یہ جو اختلاف ہو رہا ہے یہ تعبیر ہے، یہ غیر منصوص ہے، اس پر آپ جھگڑ نہیں سکتے کہ فلاں حضرت نے 2 لکھا ہے تم نے 3 کہہ کے بڑوں کی مخالفت کی ہے، فلاں نے 3 لکھا ہے تم نے 5 کہہ کے بڑوں کی مخالفت کی ہے۔ اور بھائی ایک بڑا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، جو ماحول بدلتا رہتا ہے، تعبیرات بدلتی رہتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، اب ہم سے کوئی بندہ پوچھے بھائی تقریر کی تعریف کیا ہے، تو ہم اتنی لمبی تعریف کرتے ہیں جو پہلی کتب میں نہیں ہے۔ بھائی تقریر کہتے ہیں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً فروعاً مدبر ہو کر مقلد کے بعد تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ تو بندہ کہتا ہے یہ تعریف تو بدعت ہے، یہ تو کافر کے خلاف ہے، یہ تو بڑوں نے لکھی نہیں ہے۔ بھائی بڑوں نے نہیں لکھی، بڑوں نے ساری باتیں لکھی ہیں، ہم چھوٹوں نے ساری باتوں کو جمع کر کے ایک نام دے دیا ہے۔ تو یہ بڑوں کی مخالفت کیسے؟ بڑوں کی مخالفت تو تب ہے جب اس میں کوئی ایسی بات ہو جو بڑوں کے خلاف ہو۔ تعریفات تو منسوخ نہیں ہوتی نا، تعریفات تو ہمیشہ بات بھی ہوتی ہے۔ تو فقہ کی تعریف کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ ولی فقہ کی تعریف کیا ہے؟ متاخرین کہتے ہیں العلم بالاحکام تفصیل، کہتے ہیں اب امام صاحب اور کر رہے ہیں، بعد والے اور کر رہے ہیں، وہ جو بعد والے تعریف کر رہے ہیں وہ امام صاحب ہی کے مقلد ہیں، کوئی بھی نہیں کہتے امام صاحب کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے تعریف اوپر کی سطح کی ہے، ہم چھوٹے تھے نچلی سطح کی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم نے اور نچلی سطح کی۔ تو یہ ہماری تعریف کرنا بڑوں کی مخالفت ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارا چھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تعریف کرنا ہمارے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے چھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی جمع کی ہیں اور ایک تعریف تھوڑی سی لمبی کر دی ہے، بڑی نہیں کی، لمبی کی۔ بڑا کرنا اور ہوتا ہے اور لمبا کرنا اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق کو سمجھیں۔ یہ باتیں آپ سمجھیں گے تو بہت سارے اشکالات حل ہو جائیں۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں توحید کی 3 اقسام ہیں۔ اب ہماری القواعد فی العقائد وہ بڑے مخالف، ہم کہتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے، توحید کی ذات، صفات کے اسماء، اور یہ اور تقسیم آ گئی۔ اب کو بندہ کہ ابن بطہ نے کہا 3 ہے، تقسیم اور ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں 3 ہے، تقسیم اور ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 4 ہے، تقسیم اور ہے، اور آپ کہتے ہیں 3 ہے، تقسیم اور ہے۔ اب کوئی بندہ
اشکال ان پر نہیں کرے گا، ہمارے اوپر کرے گا. جو ہمارا معتقد ہے ہمارے اوپر نہیں کرے گا، کسی اور کے اوپر کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ اشکالات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اعتراضات کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غیر منصوص چیزیں تھیں اور اپنے حلقے کو سمجھانے کے لیے آدمی اس میں تقسیم کر لے، یہ غیر شرعی چیز نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ آ رہی؟ دوسری بات سمجھ، کسی بندے سے کسی مسئلے پر آپ کے کچھ اختلافات ہوں تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی جو صحیح بات ہے اس کو بھی رد کر دیں. ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد نہیں ہیں، اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کی بھی مقلد نہیں. بعض امام صاحب کے مقلد نہیں، کسی اور امام کے، مثلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. بعض ایسے ہیں جو کسی کے مقلد بھی نہیں. اور یہ دونوں طبقے امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرنے والے یا کسی بھی مجتہد کی تقلید نہ کرنے والے تمام معاملات میں ترجیح دیتے ہیں علامہ ابن تیمیہ. علامہ ابن تیمیہ. اب ان میں سے جو تقلید تو کرتے ہیں امام صاحب کی نہیں کرتے، یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی. حضرت امام شافعی کے مقلد ہمارے بھائی ہیں لیکن چھوٹے ہیں، وہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، ہم ان کے تائی کے بیٹے ہیں. امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کے جو مقلدین ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن چھوٹے بھائی ہیں. یہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں. میں آج کل تبلیغ والوں کو بہت ساری باتیں بیانات میں عرض کرتا ہوں اور اپنے سمجھ کر عرض کرتا ہوں، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ سمجھو. ان باتوں کو آپ نہیں سمجھتے تو پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. مثلا یہاں ہمارے دورہ تحقیق المسائل تخصص کے طلباء خوش، دورہ تحقیق المسائل درجہ کتب کے خوش ہیں، دورہ تحقیق المسائل درجہ حفظ کے خوش ہیں، دورہ تحقیق المسائل. لیکن خوشی کیا ہے؟ تخصص والے خوش ہیں کہ ہمارا سال پورا ہو گیا، آخری 12 دن مسائل کا خلاصہ ہے تو تھوڑے دنوں میں زیادہ کام ہو جائے گا. خوش ہیں. درجہ کتب والے خوش ہیں کہ دورہ تحقیق المسائل ہو گیا، ہماری چھٹیاں ہیں، یہ پڑھیں گے، ہم کھیلیں گے، وہ بھی خوش ہیں. اور درجہ حفظ والے خوش ہیں تو یہ پڑھیں گے، ہم چھٹی کر کے گھر جائیں گے. خوش تو سارے ہیں، یہ تو نہیں خوش ہوئی نہ ہو. تو یہ بات میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کسی مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے تو اساتذہ بھی خوش ہوتے ہیں اور طلبہ بھی خوش ہوتے ہیں. اساتذہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے شیخ تشریف لا رہے ہیں، جن سے ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ آ رہے ہیں اور 20 سال بعد آ رہے ہیں، ہم ایک بار پھر حدیث پڑھ لیں. اور طلبہ خوش ہیں، سفید کپڑے پہنیں گے، اوپر باسکٹ پہنیں گے، اوپر پگڑیاں ہوں گی، پھر تصویریں بنائیں گے، پھر ہم اپنی ابو کو فلاں فلاں کو بلائیں گے، پھر جلسہ ہوگا. اور ہر علاقے کی روایات الگ ہے، پختونوں کا الگ مزاج ہے، سندھ والوں کا الگ ہے، پنجاب والوں کا الگ ہے. خوشیوں کا دور ہے، خوش تو سارے ہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش پر ربیع الاول آتا ہے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں. ہم خوش ہیں کیوں؟ ایھا المبعوث فینا جئت بامر المطاع. ہم خوش ہیں. یہ مدینے والے خوش تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ایھا المبعوث فینا جئت بامر المطاع. حضور آئے ہیں، ہمیں سنتیں بتائیں گے، ہم عمل کریں گے اور جنت میں جائیں گے. اور وہ خوش ہیں، حضور آئے ہیں، ہم جھنڈیاں لگائیں گے، ہم پھول برسائیں گے اور چاول پکائیں گے اور کھائیں گے، اور جو نہیں کھائیں گے ان کو فتوے لگائیں گے. ماحول ہے نا، فتوے لگانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. کہ بہت سے لوگ جو فتوے لگاتے ہیں نا، یقین فرمائیں دین سمجھ کر نہیں لگاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دینے تو مزہ. بہت سے لوگ میرے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں. ہمارے طلبا کبھی غصے ہو، میں کہتا ہوں غصے نہ ہو، وہ بھی انجوائے کریں، ہم بھی انجوائے کریں. ان کو مخالفت کرنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں مخالفت سہنے میں مزہ آتا ہے. مخالفت کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور سہنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. آپ نے مخالفت کرنے کا مزہ چکھا ہے اور مخالفت سہنے کا مزہ نہیں چکھا. ہم نے مخالفت کرنے کا مزہ تو نہیں چکھا، البتہ مخالفت سہنے کا مزہ چکھا ہے. یہ ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، انجوائے کرتے ہیں لوگ. اب دیکھو خوشی ربیع الاول میں ان کی بھی ہے، ہماری بھی ہے. ہم بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش ہیں. ہم خوش ہیں جیسے بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ خوش ہیں جیسے چھوٹے خوش ہوتے ہیں.
بڑا مہمان آئے تو گھر میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ حضرت نے ہمارے گھر کا انتخاب فرمایا، رات بیان فرمائیں گے، ذکر کریں گے، دعا کریں گے، اور چھوٹے خوش ہیں آج ہمارے گھر میں گئی ڈشیں پکے گی اور ہو سکتا ہے ہمیں 5-5 روپے بھی دیں، خوش تو ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہم بھی خوش ہیں اور وہ بھی خوش ہیں۔ ہم خوش ہیں جیسے بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ خوش ہیں جیسے چھوٹے خوش ہیں۔ اب میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں ان کو بھائی کہو لیکن بڑا نہ کہو، چھوٹا کہو۔ میں انتشار پسند اور تفرقہ پسند اور فرقہ پرور تب ہوتا جب میں یہ کہتا کہ ان کو بھائی نہ کہو۔ میں تو کہتا ہوں بھائی کہو لیکن چھوٹا کہو، بھائی کہو لیکن چھوٹا کہو۔ اب ابھی میرا بیٹا ہے، آپ پوچھیں جی مولانا صاحب کون ہے؟ کہ تو میرے ابو جان۔ آپ نے کہا ساتھی رشتہ تو آپ کا ہے لیکن وہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں، یہ تو آپ کا ابو جان نہیں، آپ کا بیٹا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہمارے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، صاحبزادے پیدا نہیں ہوتے۔ ہمارے کے جو علماء آتے ہیں کہ آپ کا صاحبزادہ ہے، میں نے کہا نہیں، کون ہے؟ میں نے کہا ہمارا بیٹا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارے یہاں صاحبزادے پیدا نہیں ہوتے، ہمارے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ صاحبزادے وہ ہوتے ہیں جو صاحب کے بیٹے ہوتے ہیں، میں تو صاحب نہیں ہوں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ میں نے کہا ہمارے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، صاحبزادے پیدا نہیں ہوتے۔ اب رشتہ ہے لیکن بتاؤ رشتہ کیا ہے؟ میں تبلیغ کا نقصان تب کرتا جب میں تبلیغ والوں سے کہتا ان کو بھائی نہ کہو، دشمن کہو۔ میں کہتا ہوں بھائی کہو لیکن چھوٹا کہو۔ اب اصل اس کے نیچے حکمت کیا ہے؟ جب آپ ان کو بھائی کہو گے اور بڑے کہو گے تو تعظیم کرو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت فقد عان علی حرم الاسلام۔ بڑے کہو گے تو تعظیم کرنے پڑے گی، اور اہل بدعت کی تعظیم کرنا یہ دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور جب ان کو چھوٹا کہو گے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، چھوٹا کہو گے تو شفقت کرنی پڑے گی، اور مریض پر شفقت کرنی چاہیے، مریض شفقت کا مستحق ہوتا ہے۔ اب دیکھو ہم پوری بات کہتے ہیں، پوری بات سمجھاتے ہیں، آپ ادھوری بات والوں پر خوش ہوتے ہیں اور پوری بات والوں کی بات سنتے نہیں ہیں، اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ ہماری بات سنو تو صحیح نا، ہم کیا کہتے ہیں۔ ہمارے تبلیغ والے جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، مختلف ماحول، مختلف مساجد، مختلف مسالک والوں کے آ جاتے ہیں، کبھی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اب ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے ہم کیا کریں۔ تو بعض علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم تبلیغ والے ہیں، تبلیغ کے لیے فلاں مسجد میں گئے ہیں، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو بعض علماء فرما دیتے ہیں نماز پڑھ لو بھائی، ہماری ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لو ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہماری ہو جاتی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہماری ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری کا اضافہ کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہوتی تو نہیں ہے، ساتھ ہماری کی تم لگاؤ، یہ ہماری ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، ہم نے دعوت دینی ہے، ہم نے ماحول ٹھیک کرنا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے تو لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، پھٹا ہوگا، تو تبلیغ کیسے کریں گے؟ اس لیے پڑھ لو بھی ہماری ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے عالم سے پوچھیں گے ہم فلاں مسجد میں ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کہتے بھی مت پڑھو، نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ہماری تبلیغ کا کیا بنے گا؟ ہم تبلیغ کے پابند ہیں لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم حدود کو نہیں توڑ سکتے، تبلیغ ہوتی یا ہو نہیں ہوتی نہ ہو، نماز مت پڑھنا تو ماننا ہو گیا۔ اب یہ جو مولانا نے کہا کہ پڑھ لو ہماری ہو جاتی ہے، اس نے نماز پر تو چھری پھیر دی ہے لیکن تبلیغ کو بچا لیا ہے، اور یہ جو اس نے کہا مت پڑھو نہیں ہوتی، اس نے نماز تو بچا لی ہے لیکن تبلیغ پر چھری پھیر دی۔ اور جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تبلیغ میں چل رہے ہیں، فلاں مسجد میں ہیں، امام صاحب کا یہ عقیدہ ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، میں کہتا ہوں پڑھ لو، جی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی تو پھر کیا کریں؟ میں کہتا ہوں اٹھا لو۔ اب دیکھو ہم نے کہا نماز پڑھ لو لیکن لوٹا لو۔ اب بتاؤ جو تبلیغ کا کام خراب ہوگا نماز نہ پڑھنے سے ہوگا یا لوٹانے سے ہوگا؟
کسی مسجد میں آپ گئے ہیں، امام آپ کے عقیدے کا نہیں ہے، اگر آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو ماحول خراب ہوگا، اور جب نماز پڑھ لیں گے تو ماحول خراب، اور بعد میں لوٹائیں گے تو پھر بھی ماحول خراب ہوگا، تو لوٹا لو۔ اب ہم آپ کی تبلیغ بھی بچاتے ہیں اور آپ کی نماز بھی بچاتے ہیں۔ ایک آدمی نے تبلیغ بچائی ہے، نماز خراب کر دی، اور ایک نے نماز بچائی ہے، تبلیغ خراب کر دی ہے، اور ہم نے تبلیغ بھی بچائی ہے اور نماز بھی بچائی ہے۔ اب ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ اعتدال کا راستہ کس کا ہے؟ بتاؤ، یہی نہیں وہ آپ کا یہی ہے، تمہیں بھی برداشت نہیں ہو رہا، چلو باہر والے ہمیں برداشت نہ کرے وہ کرے، سامنے بیٹھنے والے تو کرو۔ کن کا راستہ اعتدال کیا ہے؟ اونچا کو تمہیں بھی کہتے شرم آ رہی تھی، یہی چیز ہے، سیدھا سیدھا کو جی آپ تم نہ بھی کو پھر بھی ہمارا اعتدال کا راستہ ہم کہیں سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ میں دائمہ سے متاثر نہیں ہوتا، میں نے رات بھی آپ سے کہا تھا میں قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوں، مجھے آپ نے کام کی صداقت پر بھی یقین ہے اور اپنے کام کے طریقہ کار پر بھی یقین۔ میں ایسے نہیں سینہ تان میں کھڑا ہوا، دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے جو مجھ پر نہ لگا ہو، اور میں نے کبھی جواب نہیں دیا، اپنا کام کر رہا ہوں سینہ تان کر، ویسے نہیں کھڑا ہوا۔ ہم کسی طرح کام کرتے کرتے مر جائیں گے، پھر حشر میں فیصلہ ہوگا غلط کون تھا ٹھیک کون تھا۔ الزام لگانے والوں سے اللہ پوچھے گا دلیل پیش کرو، ہم سے نہیں پوچھے گا تم کے الزام لگا تو دلیل پیش کرو۔ جو دلیلیں رکھ سکتے ہیں وہ دل کھول کے الزام لگائیں، اور جو دلیلیں نہیں رکھ سکتے اللہ کے لیے اپنی آخرت حشر تباہ نہ کرے۔ ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارے کام کی تعریف کرو گے ہمیں تب بھی اجر ملے گا، ہماری مذمت کرو گے تب بھی اجر ملے گا، ہمیں برا کہو گے تب بھی اجر ملے گا، اچھا ملے گا۔ دیکھو مومن کا اللہ نے کتنا معاملہ صاف رکھا ہوا، مومن ہر حال میں اجر کماتا ہے، ہر حال میں۔ میری گزارش سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک مولانا صاحب تھے، وہ سال میں چل رہے تھے، مجھے انہوں نے فون کیا، ہم فلاں مسجد میں ہیں تو استاد یہ بتائیں کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ میں نے کہا پڑھ لو۔ مجھے کہتے تھے ہوتی نہیں تو پھر کیوں پڑھیں؟ آپ کہتے ہیں ہوتی نہیں، ادھر آپ کہتے ہیں پڑھ لیں۔ میں نے کہا جب آپ مسئلہ پوچھیں گے ہو جاتی ہے، ہم نے کہنا نہیں ہوتی، جب آپ پوچھیں گے پڑھ لیں، ہم نے کہنا پڑھ لیں۔ جیسا سوال ہے ویسا جواب دیں گے نا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ کی شلوار پہ پیشاب کے قطرے لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں چلا اور نماز آپ نے پڑھ لی۔ آپ پوچھتے ہیں جی میری شلوار پر پیشاب کے قطرے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نماز پڑھ لی، تو کیا کریں؟ نماز ہو گئی ہے؟ کیا کہیں؟ بولو نہیں ہوئی، اب میں کیا کروں جی؟ لٹا لیں، پڑھ تو لی ہے لیکن آپ لٹا لیں، لٹائیں اس کو۔ جو بدعقیدہ بندہ ہے پڑھ لی ہے، اب کیا کریں؟ لٹا لو۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ معاملہ سمجھو، ایسے حضرات کی مساجد میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو تبلیغ کا نقصان ہوگا، لیکن نماز پڑھ کے لٹا لیں گے پھر تو نقصان نہیں ہوگا نا۔ ایک تبلیغ والا ساتھی تھا، میں نے اسے کہا کہ تم 40 دن کے گھر سے نکلے ہو، تمہارا کام کیا ہے سوائے نماز پڑھنے؟ یہ میں سمجھانے کے لیے ڈانٹتا نہیں ہوں، میں نے کہا تمہارا کام کیا ہے سوائے نمازوں کے؟ مجھے کہتے کام تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا پانچ پھر پڑھ لو، لٹا لو، پھر کیا ہے؟ کام ہی اور کوئی نہیں ہے سوائے نمازوں کے، پہلے غلط پڑھی ہے پھر پڑھ لو، پھر کیا؟ جی ہم نے جو پہلے پڑھی تھی، میں نے کہا لٹاؤ، ہم نے مجبوری سے پڑھی تھی، میں نے کہا شوق سے لٹاؤ۔ مجبوری سے پڑھ سکتے ہیں، شوق سے لٹا نہیں سکتے۔ اصل التوحید و ما صرف الاعتقاد علیہ۔ میری گزارش سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ جو توحید کی تقسیم ہے یہ منصوص ہے غیر منصوص ہے؟ یہ اپنا ذہن بناؤ، یہ ذہن بناؤ، میں بار بار عرض کروں گا اپنی رائے پر ذہن بناؤ۔ اب میں رات بھی بات کی جب پھر سمجھانے کے لیے گیا، مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ استاد جی ہمارے بعض علماء
شرح عقیدہ تحاویہ میں آپ نے جو تقسیم کی ہے، یہ جو تنبیہ کی ہے، اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میں یہی بات سمجھا رہا تھا، بات ادھر ادھر ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا اگر کسی بندے کی کچھ باتوں سے اختلاف ہو تو اس کا معنی ہے کہ اس کی ہر بات غلط ہے۔ اب بعض وہ لوگ جو حضرت امام حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کی کرتے ہیں اور اپنا حجت و رہنما ابن تیمیہ کو سمجھتے، ابن قیم کو سمجھتے، اور بعض وہ جو سرے سے تقلید کا منکر ہے وہ بھی ابن تیمیہ ابن قیم کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اب جب ابن قیم نے تیمیہ نے تقسیم فرما دی کہ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں تو ہمارے حضرات بات گرم ہو گئے، اب اس تقسیم کو بیان نہیں کرنا کیونکہ ابن قیم نے بیان کی، ابن تیمیہ نے بیان کی۔ میں نے کہا کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ یہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزائے قتل ہے، جی ہاں، کس نے لکھا ہے؟ کہا جی ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ میں نے کہا کتاب کا نام؟ کہا جی الصارم المسلول۔ میں نے کہا ابن تیمیہ کا حوالہ کیوں دیا؟ کیوں حوالہ دیا؟ اس کا معنی کہ جو بات تو کی ٹھیک ہے ہم لیں گے نا، اس میں حضرت کی بات کیا ہے؟ کتنے حوالے ہم علامہ ابن قیم کے دیتے؟ اللہ نے شیطان سے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا، وجہ بتا۔ اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، کبھی بلند بھی ادنا کو سجدے کرتا ہے؟ اللہ نے دلیل کے جواب میں فرمایا فاعل نکل لگا۔ اس کی دلیل کی بنیاد کیا تھی؟ مٹی، آگ مٹی سے افضل ہے، افضل مخلوق کو سجدے نہیں کرتے۔ ابن قیم نے 14 دلائل اس پہ دیے ہیں کہ نہیں مٹی آگ سے افضل ہے۔ اب وہ ہم نہیں مانتے، کیوں؟ ابن قیم کو فلانا مانتا تو ہم کیوں مانیں؟ بھائی ایک دلائل کسی اور نے نہیں لکھی، انہوں نے لکھ دی ہے، تو اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ اب آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے مزاج میں کتنا اعتدال ہے؟ کتنے اعتدال سے ہم بات سمجھا رہے ہیں، کتنے اعتدال سے، لیکن جو اس درسگاہ سے گزرتا ہے نا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج میں اعتدال کتنا ہے۔ اور بہت بات اچھی طرح سمجھا کرو، ہمارے ہاں آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، کل آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہم فرائض کے بعد دعا مانگتے ہیں، اجتماعی مانگتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ اجتماعی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہا جی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اس اجتماعی دعا کے مخالف تھے، اور حضرت ہردوئی بہت بڑے آدمی تھے، اس لیے میں نے کہا یہ وجہ بتائیے۔ کہ یہ وجہ بتائیے۔ میں نے کہا مجھے یہ سمجھانا کہ اعتدال کیا ہے اور تشدد کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا ابرار ہردوئی، اور ایک خلیفہ تھے مولانا خیر محمد جلندری۔ حضرت ہردوئی فرماتے اجتماعی دعا نہیں مانگنی، حضرت مولانا جلندری فرماتے نماز حنفی میں لکھا ہوا ہے اکیلے نماز پڑھو تو اکیلے دعا مانگو، اور جب امام کے ساتھ نماز پڑھو تو امام کے ساتھ دعا مانگو۔ میں نے کبھی اعتدال تو یہ تھا کہ یوں مسئلہ بتائیں، حضرت تھانوی کے 2 خلیفہ ہیں، ایک خلیفہ فرماتے اجتماعی دعا نہیں مانگنی اور ایک کہتے اجتماعی دعا مانگنی ہے، دونوں حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، آپ کو جس کا مزاج کو ذوق اچھا لگتا ہے اس پر عمل کر لیں، یہ اعتدال ہے، یہ ہے نا اعتدال۔ میں اس پر مغرب کی جو بیانات ہیں، رات میری تشکیل تھی اور میں نے بیان کیا، کیونکہ دولت آبی کے مسائل کا امیر صاحب میں نہیں ہوں، اور عاطف صاحب ہیں، تو ہماری تشکیل نہیں ہوتی، پھر تشکیلات ہیں، مغرب کے بیانات کے بھی مولانا کلیم اللہ صاحب، تو ہماری جو تشکیل ہوتی ہے، میری تشکیل دی آج آپ نے بیان کرنا میں نے کی، آج پھر ہوگی تو میں کروں، جس کی تشکیل ہوتی رہتی ہے بیانات کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو کام کرنا کتنا آسان ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا ہوں نا، یہاں علم کے لیے کہتے ہیں، جن کے مدرسے جن نے کام کرنا ہے، ہر کام اپنے ہاتھ میں نہ لیا کرو، اپنے ہاتھ میں لینے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، اپنے ہاتھ میں کام ہوگا بڑے ہو جاؤ، ایسے بڑا نہیں ہوتا۔ یا مرکز کے سارے کام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر شعبے کا ایک امیر ہے، اور اپنے شعبے پر وہ بالکل خود مختار امیر ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں سکون سے کام کرتا ہوں،
اور ہر کام کو میں نے ہاتھ میں لیا ہوتا تو میں نہیں پریشان ہونا تھا، ان بیچاروں کو پریشان ہونا۔ میری گزارش کو اصل توحید پر سمجھ آ گئی اور کچھ سمجھ آ گئی، پوری سمجھ تو میں کہہ ہی نہیں رہا، میں اس لیے کہتا ہوں بھائی کچھ سمجھ آ گئی نا۔ اصل توحید ہمارے صرف الاعتقاد علیہ۔ میں طلباء کو درمیان میں کہتا رہتا ہوں، بعض طلباء کی صرف اور نحو بڑی تگڑی ہوتی ہے اور وہ پھر میری عبارات پر بعد میں اعتراض کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کریں گے انشاءاللہ، آپس میں تبصرے کریں گے۔ ہے متکلم اسلام اور پڑھی عبادت بھی نہیں ہے۔ دیکھو یہ باب بابی اختیار ہے، اس شروع میں حمزہ وصلی ہے، یہ درمیانی کلام میں گر جاتا ہے اور یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ہماری صرف الاعتقاد، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حمزہ وصلی ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ یہ مجھ سے نہیں بات کریں گے، آپس میں کریں گے آپ میں۔ میں نے کبھی میں اس طرح پڑھتا ہوں نا، وہ سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں، ورنہ میں بھی سمجھتا ہوں تلفظ یہی ہے ہماری یصح الاعتقاد علیہ، میں سمجھتا ہوں حمزہ وصلی گرتا ہے اور ارتقاء ساکنین ہوا ہے، اضافہ غورے کا کسر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے سب پڑھی ہے، لیکن یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ عبارت ہے کیا۔ وہ کسی میں جملے کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آگے پوری کتاب میں عبارت کیسے پڑھتا رہوں تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو پریشانی سے کبھی کر رہتے ہیں، کئی بیچارے آپس میں تبصرہ کر کے تھوڑا سا ابھار نکال لیتے ہیں اور کئی نیک ہوتے ہیں آپس میں تبصرہ بھی نہیں کر سکتے اور ہم سے بات نہیں کرتے، وہ پھر اندر اندر اڑتے رہتے ہیں۔ ایک صوفیان کو پورا دن اڑ جاتے ہیں تاکہ بیچارے پریشان ہوں۔ یجب ان یقول، توحید اور توحید کے متعلق جس بات پر اعتقاد رکھنا درست اور صحیح ہے وہ کیا ہے؟ یجب، لازم ہے کہ یہ کہ سوال سمجھنا کیا فرمایا؟ یجب، جہاں یجب اصطلاحی یجب نہیں ہے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب اور ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ، ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، ایک ہے مباح، یہ تقسیم نہیں ہے، یہ یجب اصطلاحی نہیں ہے۔ اگر اصطلاحی یجب آپ نے سمجھ لیا، آپ کے ذہن میں سوال آنا ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے جس کا منکر کافر نہ ہو، اور ایمان باللہ کا منکر تو کافر ہوتا ہے، امام حنیفہ نے یجب کیسے کہہ دیا؟ اتنا بڑا امام اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یفترض کہنا تھا یجب کہہ دیا، کتب والی کہنا تھا یجب کہہ دیا۔ میں نے اس لیے کہا یا یجب بمانا لازم ہے، وجوب بمانا لازم ہے، لازم، اس میں اصطلاحات والا یجب اور فرض یفترض نہیں ہے، بلکہ یجب کا معنی لازم، ضروری ہے۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہر بندے کی اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے، وہ ایک لفظ بولتا ہے اور مراد اس کی اپنی ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ گرفتار ہوا اور ایک تھانے میں گیا، اس تھانے میں تھا تو ایس ایچ او آئے، اس کو پتا چلا مولانا صاحب آئے، وہ ہمارے ساتھ قریب گاؤں کی، وہ محبت کی وجہ سے مجھے ملنے کے لیے آ گئے۔ مولانا صاحب ہمارے پاس تو آپ کو کیس ہوئی نہیں ہے، گورنمنٹ نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا ہے، تو بالکل ایک دور تھانہ تھا وہاں بھیجا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں تھانے کے اندر ہے۔ اللہ کی مدد تو ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ جو میرے ساتھ مستقل ملازم بھیجا تھا نا ڈیوٹی پر، اب یہ لمبی تھانوی کہانی آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، میں صرف اتنا بتا دوں کہ میرے ساتھ ملازم بھیجا نا کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر اس کی نگرانی رکھنا۔ اس نے مجھے جاتے ہی کہا مولانا صاحب کو فون کرنا ہے، یہ پیسے لو اور ایک سم لے کر آ جاؤ۔ وہ پیسے لے کر سم لے کر آ گیا، جب میں نے کرنا ہوتا تو میں سم ڈال دیتا، جب اس نے کرنا ہوتا تو اپنی سم سے لگا۔ ہمیں ایسی جگہ پر بھیجا جہاں پر رابطہ نہ ہو، اور بندہ اللہ کے ساتھ ایسے بھیجا جو پورا کیا کہتے ہیں پورا رابطہ کیا سب کچھ ہمارا آپریٹر پر کے ساتھ ہے، اور کچھ چیز لینی، میں نے کہا پیسے تو بلا چیز لیا۔ خیر وہ پیسہ چونکہ ہمارے علاقے کا نکل آیا، مجھے تو بھیجا تھا ایسی جگہ پر کہ بہت دور ہے، اس جب کسی سے رابطہ نہ ہو، میں نے تالا کھول دو۔ مولانا صاحب جب تک ہمارے پاس ہے آپ جہاں چاہیں بیٹھے، سردی جہاں چاہیں بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منشی ان کا خیال رکھو، جب نکلنا چاہیں تالا کھولو، فلاں گزر آؤ، جب کھانا مانگے تو گرم روٹی دے دیجیے۔ جو لفظ میکسیمم آنے لگا نا، مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب میں اس علاقے کا ایس ایچ او بن کے آیا ہوں، تو روزانہ ایک آدمی تازہ 5 کلو مجھے دودھ دیتا ہے۔ اب مجھے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ میں ایس ایچ او ہوں اور ہو سکتا ہے آپ اس کو رشوت سمجھیں اور ناجائز سمجھیں اور آپ اس کو نہ پئیں،
میری طرف سے اجازت ہے، پینا چاہے تو پی لیں، ہو سکتا ہے آپ ناجائز سمجھو نہ بھی، تو کہنا یہ چاہ رہا تھا۔ اب اس کی تعبیر کیا اختیار کی، مجھے کہتے ہیں یہاں کی ذمہ دار ہے، روزانہ مجھے 5 کلو دودھ دیتا ہے، اگر آپ پر بھی واجب ہے تو آپ بھی اگر آپ کے لیے واجب ہے تو آپ بھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس پر پینا واجب ہے، وہ جائز کو واجب کے لفظ سے تعبیر کر رہا تھا، اور اس کی اپنے بیچارے کی اصطلاح تھی۔ ہر مفتی کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ میں بھی ملیشیا گیا، ہمارے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ مجاز بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مولانا طاہر صاحب یہاں تخصص کر کے گئے۔ ہمارا ملیشیا الحمدللہ دورہ حدیث تک مدرسہ ہے، 2 مرتبہ ختم بخاری میں نے کرائی ہے، وہاں 2 سال میں دورہ ہوتا ہے، ابھی دوسری ختم بخاری کرا کر ہے۔ مولانا کو ایک اور عالم نے کہا کہ میری آپ نا شادی کراؤ، مجھے سنا رہے کہ اس نے مجھے کہا میری شادی کرا دو، دوسری شادی ہے۔ میں نے کہا پھر، کہتے ہیں وہ عورت تھی تو میں نے بات کی، اس نے کہا بیوہ سے میں نے شادی نہیں کی۔ میں نے کہا کیا مطلب بیوہ سے شادی نہیں کی؟ کہتے ہیں عورت بیوہ تھی نا، اس نے کہا بیوہ سے شادی نہیں کی۔ میں نے کہا اس مولوی صاحب نے شادی کر دی، وہ تو بیوہ نہیں ہے، کیسے کہتی ہے بیوہ شادی نہیں کرتی؟ نہیں استاد جی، اس نے کہا میں نے شادی نہیں کرتی۔ آپ سمجھ آ رہے؟ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، عورت بیوہ ہے اور وہ کہتی ہے میں اس بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کی دوسری بیوی ہے نا، تو میں بتاؤ دوسری بیوی مان کے نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور مجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں بیوہ سے شادی نہیں کرتی۔ کہنا کیا تھا کہ وہ عورت بیوہ ہے اور اس نے شادی اس آدمی سے نہیں کرنی، اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں بیوہ سے شادی نہیں کرنی۔ میں کیونکہ ان کے جاتا رہتا ہوں، ان کے الفاظ سے محروز ہوں، اس لیے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور جو پہلی بار جاتا ہے اس کو تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے۔ آمنت باللہ، لازم ہے کہ نمبر 1 یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کا خیال ہے۔ نمبر 1 اللہ کی ذات، نمبر 2 اللہ کی صفات، نمبر 3 اللہ کے اسماء۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب کہ 5 چیزوں پر ایمان لائے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ نمبر 1، جب یہ پوچھا جائے نا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، نمبر 1 اللہ کے بارے میں یہ ذہن بنائے اللہ تعالی لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل امکنہ ولا یحوی مکان ولا جہت من الجہات الستی۔ بس یہ کہ بات بتائے اللہ تعالیٰ جو جسم بھی نہیں، جوہر بھی نہیں، عرض بھی نہیں، طویل بھی نہیں، عریض بھی نہیں، نہ کسی مکان میں آ سکتے ہیں، نہ ہی کسی خاص جہت کے اندر آ سکتے ہیں۔ جہت مکان جسم سے اللہ تعالیٰ بالا ہے۔ نمبر 1 اللہ کے بارے میں یہ ذہن بنا ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی کے بارے میں پوچھو گے نا کیا ہے، تو اس کی ذات کی تعریف میں وجودی چیزیں لاتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب اللہ کی ذات کی تعریف کریں تو وجودی چیزیں نہیں لاتے، سلبی اور قلبی چیزیں لاتے ہیں۔ یعنی یہ بتانا ہو نا اللہ کیا ہے، تو دنیا میں کوئی شخص نہیں بتا سکتا اللہ کیا ہے۔ اللہ کیا ہے وہ جسم نہیں، اللہ کیا ہے وہ جوہر نہیں، اللہ کیا ہے وہ عرض نہیں، اللہ کیا ہے وہ طویل نہیں ہے، اللہ کیا ہے وہ عریض نہیں ہے، اللہ کیا ہے وہ کسی مکان میں نہیں آتے، اللہ کیا ہے وہ کسی جہت میں نہیں آتے۔ ہے کیا؟ دنیا میں کہتے ہیں نا بے انسان کیا ہے، حوالے لاتے ہیں، فلاں چیز کیا ہے، تعریف وجودی ہوتی ہے نا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف وجودی نہیں ہے، اللہ کی تعریف سلبی اور عدمی، یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہر کسی کے پاس میں نہیں، بس میں اس لیے کہتا ہوں بہت سے چیزیں کس کو بات کر بہت لمبی میری اگر مغرب کے بیان میں پھر تشکیل ہوئی یہ مسئلہ بھی چھڑے گے کہ جو سوال کیا جائے وہی جواب دیتے ہیں یا سوال اور ہوتا ہے جواب اور ہوتا ہے۔ مشرکین نے پوچھا تھا نا ما ہی اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ انہوں نے پوچھا اللہ کیا ہے، ان کو جواب دیا کہ اللہ کون ہے۔ کیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے تو یہ سمجھو کہ کون ہے، کیا اور ہوتا ہے اور کون ہے اور ہوتا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، قل هو اللہ احد۔
نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے، وہ الاول والآخر، اور یہ اول آخر یہ حقیقی ہے، اضافی نہیں ہے۔ اول حقیقی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور آخر حقیقی ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہے، قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قدیم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، ہمیشہ سے۔ کیوں ہمیشہ سے نہ مانیں؟ کہ اس کا معنی ہوگا، توجہ رکھنا، اللہ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ سے کیوں مانتے ہیں؟ اگر یہ معنی ہمیشہ سے نہیں ہے تو اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا ہونے میں کوئی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیشہ سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ صمد ہے، وہ تو اس چیز کی محتاج ہے ہی نہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے۔ دنیا میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے آنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، رکاوٹ ختم ہوتی ہے تو آ جاتی ہے، اور جب تک رکاوٹ ہو وہ چیز نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے آنے میں تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں، وہ نہ آتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان موجود ہے، موجود ہے لیکن بغیر جسم، بغیر جہت اور بغیر مکان کے۔ آمنت باللہ۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں 3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 ذات، نمبر 2 صفات۔ صفات کے بارے میں ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 صفات محکمات، نمبر 2 صفات متشابہات۔ محکمات کہتے ہیں جس کا معنی ظاہر اور واضح، متشابہات کہتے ہیں جن کا معنی واضح اور ظاہر نہ مخفی۔ اس صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں، میں بڑی اجمال سے بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1 صفات ذاتیہ اور نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکے، انہیں عموم صفات بھی کہتے ہیں۔ مثلا دیکھو اللہ تعالیٰ حی ہے، اور اللہ کی صفات ذاتیہ یہ ٹوٹل 7 ہے۔ کتنی ہیں؟ 7۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، اور نمبر 7 کلام۔ یہ صفات ذاتیہ ہیں۔ صفات ذاتیہ کا معنی کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکے۔ حی، اللہ کی حیات صفت ہے، کیا اللہ کی صفت موت بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، یا جہل بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے، یا عجز بھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ارادہ ہے، جو چاہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ارادے میں کوئی چیز نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سمع، سنتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمع کی ضد کے نہ سنتے ہوں۔ بصر، دیکھتے ہیں، اس کی ضد کہ اللہ نہ دیکھتے ہوں، نہیں ہو سکتا۔ کلام، اللہ متکلم ہے، اس کی ضد کہ اللہ تعالیٰ کلام نہ کر سکے۔ تو یہ صفات 7 وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ 7 کی مثال قرآن کریم میں حیات اور الحی القیوم۔ یہاں ایک سوال ذہن میں رکھیں، والحی القیوم، یہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں حی زندہ ہے، وہ لوگ جو حضور کی حیات کی قبر کا انکار کرتے ہیں، ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شرک فی الصفات ہے۔ حیات اللہ کی صفت ہے، حضور یہاں تھے تب بھی حی، قبر میں ہے تب بھی حی، حشر میں ہے تب بھی حی، جنت میں ہے تب بھی حی، ہمیشہ حیات۔ یہ صرف تو اللہ کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حی فی القبر ماننے سے اللہ تعالیٰ کی جو حیات والی صفت ہے اس میں شرک لازم آتا ہے، یہ شرک فی صفات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اعتراض نہیں، کیوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے سمیع، اللہ سنتے ہیں۔ میں اعتراض کرنے والے سے کہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تم بندے ہو، خدا نہیں۔ تمہارے کان کو نکال دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تم بندے ہو، خدا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا، تو تم نہ سنو تاکہ پتہ چلے کہ خدا نہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے، تم بھی سنتے ہو، اللہ بھی سمیع ہے، تم بھی سمیع ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کو بصیر کہتے ہیں، تم دیکھتے ہو، تمہیں کیا کہتے ہیں؟ قریب بصیر۔
نے کہا تمہاری آنکھیں نکالنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تم خدا نہیں ہو، خدا کے بندے ہو۔ نہیں جی، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا جی جب اللہ کو سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہے، اور مجھے سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ اللہ کو بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہے، اور مجھے بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ اللہ بصیر ہے بغیر آلہ بصر کے، اللہ سمیع ہے بغیر آلہ سمع کے، اور ہم سمیع ہے آلہ سمع کان کے ساتھ، ہم بصیر ہے آلہ بصر آنکھ کے ساتھ۔ تو دنیا میں ایسا بندہ ہے کہ جس کی آنکھ نہ ہو اور پھر بھی دیکھے، کان نہ ہو اور پھر بھی سنے۔ اللہ تعالیٰ کان کے محتاج نہیں ہے، آنکھ کے محتاج نہیں، بغیر آنکھ کے دیکھتے ہیں، بغیر کان کے سنتے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح آپ سمیع ہے معنی اور ہے، اللہ سمیع ہے معنی اور ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم حی ہے معنی اور ہے، اور اللہ حی ہے اور معنی اور ہے۔ دونوں کی حیات میں دو بنیادی فرق ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی حیات اصلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ابدی تو ہے البتہ ازلی نہیں ہے، اور ابدی حیات ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کے خلاف نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں لے جائے، اور آپ کی برکت سے مجھے بھی جنت میں لے جائے۔ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نا۔ جنت میں تو 4 اعلان ہوں گے، ان میں سے ایک اعلان یہ ہوگا اِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو کیا تم جنت میں جا کر خدا بن جاؤ گے؟ جب ہمیشہ زندہ رہنا ہے لہذا خدا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد موت آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ خدا نہیں ہے۔ اور بھائی بات سمجھو، اللہ کی حیات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ پیغمبر پاک کی حیات ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حیات بغیر انقطاع کے ہے، اور پیغمبر کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے۔ زندہ تھے، موت آ گئی، پھر زندگی ملی، تو موت تو آئی ہے نا۔ اللہ کی حیات کے درمیان میں کہیں بھی موت نہیں ہے، اس لیے ذہن کبھی نہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زندہ مانیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ شرک ہو جائے گا۔ ہر بات کو شرک کہہ کر کبھی بھی شرک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ نمبر 2، صفات فعلیہ محکمات۔ نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہو سکے، لیکن اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہ بلکہ اللہ کے غیر کے ساتھ۔ مثلا اماتہ یمیتو اماتتاً، یہ اماتتاً اللہ کی صفت ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ احیا یحیی احیاءً، تو اللہ کی صفت اماتت بھی ہے، اس کی ضد احیاء بھی ہے۔ اعز یعز اعزازاً، اس کی ضد کیا ہے؟ اذل یذل اذلالاً، اگر اللہ معز ہے تو اللہ مذل بھی ہے۔ وہ اللہ صفات فعلیہ کہتے ہیں وہ صفات جن کی ضد کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہو لیکن اس صفت کا تعلق غیر کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ زندہ کرتے ہیں خود کو یا اپنے غیر کو؟ اپنے غیر کو۔ اللہ موت دیتے ہیں خود کو نہیں بلکہ اپنے غیر کو۔ اب اللہ کی صفت احیاء بھی ہے، اس کی ضد صفت اماتت بھی ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے غیر کے ساتھ۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کی صفات بھی ہیں۔ آگے چونکہ اس پر بات آنی ہے اس لیے میں بڑی مختصر سے بات کر رہا ہوں، یہاں سمجھ لیں تو پھر آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا وجود، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور۔ صفت کا وجود قدیم سے ہے لیکن صفت کا ظہور قدیم سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے، لیکن صفت خلق کا ظہور نہیں تھا، اور جب مخلوق پیدا ہوئی اب اللہ کی صفت خلق کا ظہور ہو گیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس پر ہم نے جیسے کہ مثلی کتاب شرح عقائد کی تفصیل سے بات کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لیکن کیا کریں جب تک مثال نہ دے بات سمجھ بھی نہیں آتی، مثال دینی بھی پڑتی ہے۔ ہمیں مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں کہ جب مخلوق نہیں اللہ تب بھی خالق ہے، اور جب مخلوق ہے اللہ تب بھی، تو اللہ کے خالق ہونے کی بنیاد مخلوق کا وجود نہیں ہے۔
صرف خلق کے ظہور کی بنیاد مخلوق کا وجود ہے۔ میں اس کی مثال سمجھانے لگا ہوں کہ دیکھو جیسے آپ کے ہاں ایک قاری صاحب ہیں جو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اگر وہ قرآن نہ پڑھے تب بھی قاری ہے، قرآن پڑھ نہیں رہے ان کو کیا کہیں گے؟ قاری صاحب، آپ کو تلاوت کر رہے ہیں، پھر قاری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ نہ پڑھیں تب بھی قاری ہے، لیکن صرف قرآن کا ظہور کب ہوگا؟ جب پڑھنا شروع کرے۔ اسی طرح ایک عالم اگر مسئلہ نہ بیان کرے وہ تب بھی عالم ہے، لیکن عالم ہونے کا ظہور کب ہوگا؟ جب وہ مسئلہ بیان کریں۔ تو یہ معنی ہے کہ جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھی۔ اب فرق کیا ہے کہ قاری صاحب تو پیدائشی قاری نہیں ہے نا، یہ 20 سال کے ہوئے تو قاری ہوئے۔ اب ان کی جو صفت قرات ہے قاری ہونا، یہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ 10 سال پہلے سے۔ کبھی 20 سال کی عمر میں قاری صاحب بن جاتے ہیں اور پورے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی کسی محفل میں قرات میں نہیں آتے۔ 11ویں سال گئے ہیں قرآن پڑھنا شروع کیا، ہم کہتے ہیں کہ قاری 10 سال پہلے سے تھے، لیکن صفت قرات کا ظہور آج محفل میں ہوا ہے۔ آج پتہ چلا یار یہ تو بلا کر قاری ہے، اور تم تو چھپے ہوئے رستم ہو۔ تم کون ہو؟ چھپے ہوئے رستم۔ اللہ کہ اچھا مجھے لفظ رستم پر بھی تعجب ہوتا ہے۔ جو پہلوان جیت جائے کہتے ہیں رستم زماں ہے، بھائی رستم زماں تو اسے کہنا چاہیے جو ہار جائے۔ ایک تو حضرت خالد ہے اور مقابلے میں رستم ہے، جیتے حضرت خالد، ہارا رستم، کہتے ہیں یہ جیت گیا ہے لہذا رستم زماں ہے۔ اور بھائی رستم زماں کو جو ہار گیا، جو جیتا کو یہ خالد زماں ہے، جو ہارا ہے اسے کو یہ رستم زماں ہے۔ حضرت خالد کا نام بھی نہیں ہے اور ہارنے والے کہتے ہیں یہ رستم زماں، اور تو چھپا ہوا رستم تھا۔ اب پتہ چلا کہ تو نے ہارنا ہے یا پتہ چلا تو نے جیتنا ہے۔ تو ہم جو جیت جاتا ہے نا کہتے ہیں رستم، حالانکہ جو ہار جب اسے کہنا چاہیے تھا تو کون ہے؟ رستم۔ نمبر 2 صفات فعلیہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ نہ ہی اللہ کی ذات کا عین ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات کا غیر ہے۔ صفات باری نہ ہی عین ذات ہے اور صفات باری نہ ہی غیر ذات ہے۔ عین عینیت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، اسے کہتے ہیں عین۔ عینیت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کے مفہوم کے مصداق کا ہر اعتبار سے ایک ہونا۔ ذات کا مفہوم الگ ہوتا ہے اور صفت کا مفہوم الگ ہوتا ہے، تو عین کیسے ہوئے؟ اور غیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ غیر کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کے بغیر ہو سکے۔ صفت تابع ہے، ذات مطبوع ہے، اور صفت بغیر موصوف کے ہو ہی نہیں سکتی، تو غیر کیسے ہو؟ اور اللہ کی ذات، توجہ رکھنا، اللہ کی ذات موصوف ہے، سمع بصر اللہ کی صفتیں ہیں۔ عام دنیا میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں بھئی صفت بغیر موصوف کے نہیں ہو سکتی، لیکن موصوف بغیر صفت کے ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہو کہ جس کے اندر صفت نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ بغیر صفات کے ہو۔ علم ایک انسان کی صفت ہے نا، لیکن ہر انسان کی تھوڑی ہے۔ ایک انسان ہوگا عالم نہیں ہوگا۔ قاری ہونا انسان کی صفت ہے لیکن ہر انسان کی نہیں ہے۔ کوئی انسان ہوگا لیکن قاری نہیں ہوگا۔ انجینئر ہونا انسان کی صفت ہے لیکن ہر انسان کی نہیں ہے۔ کوئی انسان ہوگا لیکن انجینئر نہیں ہوگا۔ تو انسانوں میں تو ہو سکتا ہے ایک ایسا شخص جس کے اندر کوئی صفت نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ ساری صفات کمال ہیں۔ لہذا اللہ کے بغیر صفت کے ماننا یوں ہے جیسے اللہ کو مانے اور اللہ کے کمال نہ مانے۔ اس لیے اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے، کیونکہ صفت ذات سے الگ چیز کا نام ہوتا ہے، اور نہ ہی غیر ہے کہ نہ صفت اللہ کے بغیر ہو سکتی ہے نہ ہی اللہ صفات کے بغیر ہو سکتی ہے، نہ ہی عین ہے اور نہ ہی غیر ہے۔ اچھا یہ دیکھو، جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے بغیر نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہو اور اللہ کی صفت وہاں نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ اور بھائی کسی جگہ پر اللہ ہو اور اللہ کی صفت وہاں میں، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفت کس جگہ پر ہو اور اللہ کی ذات وہاں پہ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں،
اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں اور صفات علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں۔ ہم نے کہا ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں اور صفات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں، تو تم نے ذات کو الگ مانا اور صفات کو الگ مانا، جبکہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں ان میں تلازم ہے، جہاں ذات ہے وہاں علم ہے، جہاں علم ہے وہاں ذات۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ الگ ہے ہی نہیں تو آپ نے الگ کیسے کر دیا؟ مجھے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اس مسئلے پر اتنا شرح صدر ہے کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اس پر جتنے اشکال آپ کے بس میں ہونا وہ سارے جمع کر لیں، آگے آئے گا مسئلہ میں وہاں چھیڑوں گا، سارے جمع کر لیں، پھر کوئی اعتراض رہے تو مجھے بتانا۔ وحدت الوجود پہ جتنے اعتراض ہیں نا وہ سارے جمع کر لیں، جب رہ جائیں پھر مجھے بتانا، پھر آپ کے احساس ہوگا کہ وحدت الوجود کا مسئلہ کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ میں نے کراچی ایک جگہ پر مدرسے میں یہ مسئلہ بیان کیا، تو میں نے ان سے کہا میں مسئلہ جو بیان کر رہا ہوں یہ مسئلہ سمجھ لیں، نام آپ کو نہیں بتاتا، جب بیان پورا ہو جائے گا تو پھر آپ کا نام نہیں بتاؤں۔ میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ میں نے 2 گھنٹہ مسئلہ بیان کیا، جب مکمل ہو گیا میں نے کہ سمجھ آ گیا ہے؟ کہتے جی آ گیا ہے۔ میں نے کہ اس کا نام ہے وحدت الوجود۔ بہت حیران ہوئے، یہ وحدت الوجود ہے؟ میں نے کہ اس کا نام ہے وحدت الوجود۔ اب بتاؤ کیا مشکل ہے؟ حالانکہ کتنے اس پہ اشکال ہے۔ اچھی اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر خطیب میں بھی ہوگا، وہ تو نجس ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کیسے ہو گئے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے، بیت الخلاء میں بھی ہے، وہ تو جگہ ناپاک ہے، اللہ کیسے ہو گئے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے، کرسی میں بھی ہے، تو اونٹے اوپر بیٹھے ہو، اللہ کے اوپر کو بیٹھ سکتا ہے تو ہر جگہ پہ کیسے ہوا؟ تو کیسے اشکال ہے؟ اور یہ اشکال سارے آپ کے لیے، ہمارے لیے کوئی اشکال نہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے، عقائد کے مسئلے پر ہمارے لیے کوئی اشکال نہیں۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں عرض کرتا ہوں؟ میں دفعہ تخریر مقدر کرنے لگا ہوں اور آپ کو الجھن سے بچانے لگا ہوں، آپ ٹینشن میں نہ رہیں۔ یہ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ یہ نہ کہنا کہ یہ عقائد بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ آ سکتے، یہ کہنا بھی سمجھ آ سکتے ہیں، سمجھانے والا بھی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں جانا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہا کہ سمجھ نہیں آ سکتے، کیسے ممکن ہے عقیدہ ہو اور سمجھانے والا بندہ ہی کوئی نہ ہو؟ کیا یہ تکلیف ہمارا انتخاب نہیں ہے؟ کیا تعلیم کے محال نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عقیدہ ہو، اللہ اس کو رکھے اور سمجھانے والوں کو ختم کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ پھر اس پر بھی ایک دفعہ تفصیل مقدر کر لیتے ہیں۔ ایک اور سوال کے ذہن میں رکھ لو، آپ کے ذہن میں شاید سوال آئے ہیں۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں عقیدہ ہو اور سمجھانے والا کوئی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر آپ یہ کہو نا کہ قرب قیامت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تو سمجھانے والا تو کوئی نہیں ہوگا، سمجھانے والا تو کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کیسے کہتے ہیں میری عقیدہ اور سمجھانے والا کوئی نہ ہو؟ میں نے کہا پرساتشتہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور اس کی صورت کیا ہے؟ صادقین کے ساتھ رہو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ رہو جب تک ان جیسے نہیں بنتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تقوی کا حکم ہو اور متقین نہ ہو؟ اس کا معنی کہ قیامت تک متقین نے رہنا ہے، تبھی تو تقوی کا حکم ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ قرب قیامت میں متقین ہوں گے، سارے کافر ہوں گے، تو پھر میں نے کہا بات سمجھو، یہ جو حکم ہے تقوی کا یہ کفار کو ہے یا مومنین کو ہے؟ جی تو جب مومنین نہیں ہوں گے تو تقوی کا حکم اٹھ جائے گا، جب حکم اٹھ جائے گا تو متقین بھی اٹھ جائیں گے۔ اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ جو ہے اسلامی عقائد، کہ آپ نے اسلامی عقائد کو اختیار کرنا اور سمجھنا ہے، کس نے؟ کافر نہیں ہے، مسلمان۔ کافر تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا، یہ عقائد سمجھ لو اس کے ذمہ جو اللہ کو تو مانے، تو جب اللہ کو ماننے والے اٹھ جائیں گے تو پھر اللہ کو سمجھانے والے بھی اٹھ جائیں گے، پھر نہیں ہوگی علم کے نام والے تو اشکال کی بات کون سی؟ میں خیر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کبھی نہ کہا کرو بھائی اللہ پاک ہر دور میں افراد رکھتے ہیں، بس ان کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہے بہت بڑے بڑے حکیم ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے شہروں میں نہیں ملتے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ملتے ہیں۔
تو کوئی بندہ اس وجہ سے حکمت کا انکار کرتا ہے کہ حکیم شہر میں نہیں رہتا بلکہ گاؤں میں رہتا ہے۔ جب میں بہت ساری باتوں پر تعجب کرتا ہوں، یعنی مجھے تعجب ہے جب حکمت کی باری آئے نا، ہم علماء خود کہتے ہیں شہروں میں نہیں ہے حکیم، آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہیں، شہروں میں نہیں ہے، کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے وہ علماء جو منطق اور فلسفہ پڑھنا چاہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ شہر کے بڑے بڑے مدارس میں منطق پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، منطق پڑھانے والے استاد وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، کہتے ہیں بولو کہتے ہیں نا، وہ بھی صرفی نام بھی آپ کی شہروں میں نہیں ہے، وہ صرف نام جو ماہر ہے نا وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدے والے پھر کسی دیہات میں رہتا ہوگا کیونکہ عقیدہ پڑھنا نہیں نا، عقیدے کی حقیقت نہیں نا، اب کون جائے پڑھنے، کون جائے شہر ہے؟ وہاں کو ایسی بات تھوڑی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کے لیے دیہات میں جائے۔ تو میں نے یہ بات تھے پر صرف نام فلسفے کی آپ کیوں نہیں کہتے؟ بات ہم خود کہتے ہیں بھائی اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو دیہات میں جانا پڑے گا، بھائی پھر آپ کو گرمی برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نام نہیں آتی، اس کے بغیر یہ چیز نہیں آتی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس تبلیغ والے دوست ہیں، میرے تبلیغ والے زیادہ دوست ہیں، وہ دوستی ہماری، میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ میں بطور خاص یہ جو مہمان میں جب بنتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میزبان تبلیغ والا ہو، یہ پوری ترجیح دیتا ہوں 99%۔ یہ جو تبلیغ والوں سے علاوہ ہوتے ہیں یہ خدمت یا بالکل نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں اور سوال بہت کرتے ہیں، اور تبلیغ والے سوال ایک بھی نہیں کرتے اور خدمت کو ٹکا کے کرتے۔ مہمان ہم سفر میں تھکے ہوتے ہیں، بھائی کوئی آرام ملے، کوئی کرایہ دے، کوئی پیسے دے، کوئی خرچہ دے، یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، برکت کے لیے اپنا پن مجھے دے۔ یہ وہ جو تبلیغ والے نہیں ہوتے، جی یہ برکت مجھے دے، یہ جو مستعمل پگڑی ہے نا مجھے دے۔ اور وہ جو تبلیغ والے مانگتے نہیں ہیں، دیتے، کوئی سوال کرے بھی نا آرام کرنے دو، آرام کرنے دو، سونے دو، تو ہم نے آرام کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے میزبان تبلیغ والے تلاش کرتے ہیں اور تبلیغ والوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آپ یقین فرماؤ میری بات شاید آپ نہ سمجھیں، میں نہ سمجھا سکوں، اللہ گواہ ہے بہت مخلصین کا طبقہ ہے، بس کسی تبلیغ والے کو بات سمجھ آ جائے، یہ جس کے مدرسے پر آپ بیٹھے نا، اس تعمیر کا پورا پیسہ ایک تبلیغ والے نے دیا، رائے بلڈنگ کے خاصے ایک بندے نے دیا ہے جیسے پوری بلڈنگ دی، اور مدرسے کے لیے نہیں دیا، میری ذات کے لیے دیا۔ تو مولانا صاحب نے آپ کی ذات کے لیے ہدیہ ہے 3 کروڑ، ذات کے لیے آپ ذات پہ خرچ کرتے، کیونکہ تعمیر تو نہیں تھی، طلبہ آتے تھے، طلبہ زیادہ ہوتے، جگہ ہمارے پاس ہوتی نہیں، جب کیا کریں؟ تو میں نے مشورہ کیا اپنے بچوں کے طبیب احمد سے، تو انہوں نے کہا جی ہماری ذات کیا ہے، یہ دین نہ ہوتا تو ہماری جو ذات تھی دین کی وجہ سے تو ہے، اس لیے میرا مشورہ کہ سارا خرچہ مدرسے پہ ہوا، اللہ کو منظور اللہ اور دے دیں، ہم نے سارا 3 کروڑ لگایا تو یہ مدرسہ بن گیا۔ اس کے بعد پیسے رک گئے، رہنے نہیں لگے، رک گئے، سیلنگ نہیں ہے، رک گئے، آگے رنگ نہیں ہے، جب آئیں گے یہ رنگ وقت بھی ایسے ہوگا کہ آپ کہیں گے مولانا کے پاس پیسے، ہمارے پاس جب آتے ہیں پھر نکلتے ہیں، پھر نظر آتے ہیں پیسے، یہ چھپے نہیں رہتے۔ انشاءاللہ ہماری بہت خواہش ہے، اللہ کرے جتنا جلدی ہو سکے ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، دوسری منزل بنانا چاہتے ہیں، مسجد کے ساتھ جگہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کرے آئندہ سال آپ دورے میں آئیں اور برکت کا نقشہ بدلا ہو، بدلے گا انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ برکت کا نام ہوتا بھی پڑھتے بس آپ انشاءاللہ کہو گے آپ کا حصہ پڑ جائے۔ نمبر 2 متشابہات، پہلے تھی محکمات، اب ہیں متشابہات۔ متشابہات کی 2 قسمیں، نمبر 1 غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جیسے مقطعات الف لام میم، غیر معلوم المعنی یعنی معنی لغوی، غیر معلوم المراد یعنی مراد شرعی، نہ ہی نفس کا لغوی معنی معلوم ہے اور نہ ہی شرعی معنی معلوم ہے۔ نمبر 2 معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہے لیکن شرعی مراد معلوم نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، استوا کا لغوی معنی معلوم ہے، علی کا لغوی معنی معلوم ہے، عرش کا لغوی معنی معلوم ہے،
اور یہاں اللہ کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ تو متشابہات کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ نمبر 2 غیر معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد۔ متشابہات کے بارے میں 3 موقف ہیں۔ ایک موقف اہل سنت والجماعت متقدمین کا، التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اعتقاد ہے کہ وہ صفات ایسے نہیں ہیں جیسے مخلوقات کی ہوتی ہیں۔ اللہ علیم ہے ایسے نہیں جیسے مخلوق ہوتی ہے۔ یہ تو محکمات کے بارے میں، متشابہات کے بارے میں۔ ثم استوى علی العرش، اللہ مستوی علی العرش ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے انسان مستوی علی الکرسی ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ مستوی علی التخت ہوتا ہے، یہ میں عرش کا ترجمہ کر رہا ہوں، جیسے مستوی علی التخت ہوتا ہے، جیسے تخت پر انسان ہوتا ہے، اللہ ایسے تخت پہ بیٹھے ہوئے نہیں لیکن ہیں سے۔ اسے کہتے ہیں التفویض ما تنزیہ اللہ۔ تفویض کا معنی ہم اس صفت کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، لیکن اتنا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو مخلوقات کا ہے۔ آگے چونکہ الفقہ الاکبر میں مستقل بات آ رہی ہے، ہاں تھوڑی تفصیل میں اس پہ بات کروں گا۔ جیسے یدن، اس کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہے، اور ایسے نہیں ہے جیسے بندے کا ید ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ عین، عین ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے بندے کی عین ہوتی ہے۔ عین کا لغوی معنی تو آنکھ ہے، جب اللہ کی کہتے ہیں عین اللہ، اس کا معنی اللہ کی آنکھ نہیں ہے، اس کا معنی اللہ کی عین ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ید اللہ، تو اس کا معنی اللہ کا ہاتھ نہیں، اس کا معنی اللہ کا ید ہے، اس کا معنی اللہ کا ید ہے۔ تفصیلی بات انشاءاللہ اس پہ کریں گے، اور یہ مباحث ایسی ہیں جس پر وقت ہمیں زیادہ چاہیے۔ الفقہ الاکبر میں بہت ساری بحثیں ایسی ہیں کہ اس پر صرف ترجمہ ہونا ہے، اور یہ شروع کی باتیں ایسی جس میں سارے قائد آ جانے ہیں، اس لیے یہ ذہن نہ بنانا یہ جو کہ لفظ میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تو اکبر کیسے ختم ہوگی۔ آگے کے ترجمہ چل رہا ہے، بنیادی باتیں میں سمجھا رہا ہوں۔ موقف نمبر 1۔ موقف نمبر 2 غیر مقلدین کا موقف کہ ید، عین، وجہ، یہ جو متشابہات ہیں ان کے حقیقی معنی ہی مراد ہیں۔ ید کا معنی ہاتھ ہی ہے، عین کا معنی آنکھ ہی ہے، یہی معنی۔ باقی اس سوال سے بچنے کے لیے کہ اللہ کا ید کیسے، کا کمال یعنی کوئی نشان نہیں، اللہ کی آنکھ کیسے، کمال یعنی کوئی نشان نہیں، آپ ایمان سے بتاؤ۔ ہم بھی ترجمہ یہی کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بولو کیا ترجمہ؟ اللہ کا، تو ہمارا موقع نہیں ہے، جو غیر مقلدین کا موقع ہے۔ یہ جو ہم نے ید کا معنی ہاتھ کیا ہے تو ہمارا موقع نہیں ہے، آپ نے کیسے ہاتھ معنی کر دیا؟ ہم کیا کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ کے اوپر بھی اللہ کا ہاتھ کیسے؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ تو غیر مقلدین کا موقع ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ یہی پڑھ رہے ہیں، یہی پڑھا رہے ہیں، یہی چل رہا ہے۔ اس لیے میں جب ید پر تفصیل سے بات کروں گا نا، اگر آپ کہیں گے تو ادھر ہی کر لیں گے، آگے پھر اس کا ترجمہ چل جائے گا۔ یہ آگے وہ بات تو ہوئی یہاں کریں یا آگے کریں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ید کا معنی ہاتھ، یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ چلیں تیسرا موقف سمجھیں۔ تیسرا موقف ہے متاخرین کا۔ متاخرین کا موقف یہ ہے کہ ید، عین، وجہ کے بارے میں یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، البتہ ہم ان میں تعویل کرتے ہیں۔ ہم ان میں والذی نفس محمد بیدہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بولو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم کا جب بھی ترجمہ کریں گے ہاتھ کریں گے، قدرت نہیں کریں گے۔ والذی نفس محمد بیدہ کا جب بھی ترجمہ کریں گے، قدرت کریں گے، ہاتھ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ آپ اس کے علاوہ کبھی ترجمہ سنیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم کا جب بھی ترجمہ کریں گے ہاتھ کریں گے، اور ساتھ کمائی کی نشانی کہہ دیں گے۔ والذی نفس محمد بیدہ کا جب بھی ترجمہ کریں گے، قدرت کریں گے، اب ہاتھ نہیں کریں گے۔ الفقہ الاکبر میں آگے آ رہا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا يقال ان يده قدرته ونعمته لان في ابطال الصفه وهو قول اهل القدر والاعتزال. ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. آپ کو لفظوں میں آ جائے اب ہم ید کا معنی قدرت کرتے ہیں اور یہ مذہب معتزلہ کا ہے. ید کا معنی ہاتھ کرتے ہیں اور یہ مذہب ہے مقلدین کا ہے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ التفویض ما تنزل اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات. ہمارا مذہب تو یہ ہے. اب تھوڑی سی بات سمجھ لیں، میں متاخرین والی بات صاف کروں. متاخرین کہتے ہیں کلمات متشابہات ہیں اور ان کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، ہم اس میں تعبیر کرتے ہیں. ید کا معنی قدرت کرتے. سوال یہ ہے جب متاخرین ید کا معنی قدرت فرما رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ کیسے فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ جواب سمجھو. ید کا معنی قدرت کرنا درجہ یقین میں یہ مذہب ہے معتزلہ کا، اور ید کا معنی قدرت کرنا درجہ گمان میں یہ مذہب ہے اہل سنت والجماعت متاخرین. یعنی ید عین وجہ ثاقب میں متاخرین اہل سنت والجماعت تعویل کرتے ہیں لیکن یقین کے درجے میں نہیں، گمان کے درجے میں. اور معتزلہ اس میں تعویل کرتے ہیں گمان کے درجے میں نہیں بلکہ یقین کے درجے میں. معتزلہ کہتے ہیں اللہ کی ید ہے ہی نہیں اور قرآن میں ید ہے، لہذا اس سے مراد قدرت کرو تاکہ ید کا معنی باطل نہ ہو. اللہ قرآن میں اللہ کی عین ثابت ہے اور عین اللہ کی آنکھ ہے نہیں، لہذا عین کا معنی حفاظت کرو یہ لازم ہے. آپ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اللہ کی ید عین وجہ قرآن میں ہے جبکہ اللہ کی ہاتھ، آنکھ اور پنڈلی نہیں ہے. تو پھر ید وجہ کیا ہے؟ جب آپ ید کا حقیقی معنی بھی نہیں مانتے تو تعویل کرنا واجب ہے. اب متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ متاخرین فرماتے ہیں اللہ کی ید ہے لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے. ید کا معنی کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کی عین ہے یہ عضو نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. جب مخلوق کے لیے کہتے ہیں ید تو مراد ہوتا ہے عضو، اور جب اللہ کے لیے کہتے ہیں ید تو مراد ہوتی ہے صفت. جب عین کہنا مخلوق کے لیے تو مراد عضو، اور جب عین کہنا اللہ کی تو مراد صفت. اب عضو کہیں تو بات سمجھ آتی ہے. اللہ جب جسم سے پاک ہے تو اعضاء جسم سے بھی پاک ہے، اس لیے وہ عین الواجب عضو تو ہے نہیں تو پھر کیا صفت ہے. اب اس صفت کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں صفات کے لیے عین کو صفت نہیں ہے، ید کو صفت نہیں ہے حقیقی معنی میں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ید ایک صفت ہے جس کا معنی اللہ کو معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں. عین ایک صفت ہے جس کا معنی اللہ کو معلوم ہے ہمیں معلوم ہے، اور ایک لفظ قرآن میں ہو اور اس کا معنی ہمیں معلوم نہ ہو، یہ کیا قابل اشکال ہے؟ الف لام میم قرآن کا لفظ ہے ہمیں معنی معلوم نہیں ہے. دنیا میں ہر لفظ کا معنی ہوتا ہے، الف لام میم کا معنی نہیں ہے. نون ایک لفظ ہے اس کا معنی ہمیں نہیں آتا، ایک لفظ ہے ہمیں معنی نہیں آتا. حاسین ایک لفظ ہے ہمیں معنی نہیں آتے. تاسیم لفظ ہے ہمیں معنی نہیں آتا. حامیم لفظ ہے ہمیں معنی نہیں آتا. اسی طرح عین اللہ کی صفت ہے اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں. متقدمین کی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ اللہ کے لیے صفات ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم عین ہے لیکن مخلوق والی نہیں. مخلوق والی عین عضو ہے اور اللہ کی عین صفت ہے. اللہ کے لیے ید ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں، کیوں مخلوق کے لیے ید عضو ہے اور اللہ کا ید صفت ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے. پھر معنی کیا ہے؟ التفویض. ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، اس دن ید کا معنی ہاتھ نہیں کرتے. یہ کس کا مذہب ہے؟ متقدمین کا. اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ید عضو تو ہے نہیں، اللہ کے لیے پکی بات ہے. جو جسم نہیں ہے عضو بھی نہیں ہے. اعضاء و اجسام کے ہوتے ہیں تو پھر ید کیا ہے؟ آپ ید کا معنی عضو بھی نہ کرو، ید کا معنی قدرت بھی نہ کرو تو پھر ید تو لفظ ہو گیا، لہذا اس کا معنی قدرت کرنا ہے. مطلب سمجھ آ گیا؟ اور غیر مقلدین وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ید ہے اور اس کا معنی ہاتھ.
عین ہے اور اس کا معنی آنکھ ہے. اور بھائی اللہ کے لیے آنکھ، اللہ کے لیے ہاتھ، اس سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانی، اللہ کے لیے آنکھ ہے کما یلیق بشانی. یہ موقف ہمارا ہے یا غیر مقلدین کا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہم کہتے ہیں آپ نے اللہ کے لیے ید مانا اور پھر کما یلیق بشانی مانا. یہ اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ید الانسان ہوتا ہے کما یلیق، انسان کی آنکھ ہے نا کما یلیق بشان الانسان. حمار کی آنکھ ہے کیسے؟ کما یلیق بشان الحمار. مرغی کی آنکھ ہے کیسے؟ کما یلیق بشان الدیب، بشان المرغی. اور اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشان اللہ. اس میں اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر کسی کی آنکھ اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے، تو آپ نے اللہ کی خصوصیت کیا بیان کی؟ آپ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات سمجھو، ہم کہتے ہیں جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی ید ہے یعنی ہاتھ ہے، اور ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کا معنی تو متعین ہے، ہاتھ کا معنی متعین ہے، جس میں انگلیاں ہوں گی، جس میں گورے ہوں گے، جس میں خون ہوگا، جس میں ہڈیاں ہوں گی، جس میں رگیں ہوں گی، جس میں خون کی گردش ہوگی، جس کے اوپر چمڑا ہوگا. یہ تو ہاتھ کا معنی متعین ہے. اب اس کا کیا معنی؟ کما یلیق بشان اللہ تعالیٰ. ہاتھ کا معنی تو ہر کسی کو معلوم ہے. اب بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو متضاد اضداد میں سے ہے. ہاتھ بھی مانتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کیسے ہے؟ ہمیں معلوم ہے ہاتھ کا معنی تو متعین ہے. اس لیے ید کا معنی ہاتھ کرنا یہ معتزلہ کر یہ غیر مقلدین کا مذہب ہے، اور اعتراض سے جان چھڑانے کی کیا دیتے ہیں؟ کما یلیق بشانی. بھئی سوال یہ ہے جب آپ نے ید کا معنی حقیقی ہاتھ مانا تو ہاتھ عضو ہوتا ہے، آنکھ اور عضو ہوتا ہے جسم کا. تو جب آپ عضو مانتے ہیں تو آپ جسم بھی مانتے ہیں، اور جب آپ جسم مانیں گے تو مرکب مانیں گے. جسم کسے کہتے ہیں؟ المرکب من الشیء فصاعدا. آپ مرکب مانیں گے، اور جب مرکب مانیں گے تو حادث مانیں گے. مرکب اس لیے حادث ہوتا ہے، جسم وہ ہے جو مرکب ہو، مرکب وہ ہے جو کم از کم دو چیزوں سے بنے، اور بنتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو پھر بنے. یہی دلیل حادث ہوتی ہے. تو آپ نے تو اللہ کو حادث مانا، جبکہ اللہ حادث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قدیم. اچھی طرح بات سمجھو. اس لیے ید کا معنی ہاتھ کرنا غیر مقلدین کا مذہب ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے. میں جب ید کا معنی ہاتھ مانو گے تو ہاتھ جسم کا ہے نا، جسم ماننا پڑے گا. کما یلیق بشانی کہہ دو تب بھی جسم تو مانا نا. پھر اللہ کا جسم ہے کما یلیق بشانی، کوئی بھی نہیں کہتا. ہاتھ ہے کما یلیق بشانی، یہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی شان کے لائق جسم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی شان کے لائق ہاتھ ماننے کے لیے اب کیسے تیار ہو گئے؟ جسم ہوگا تو ہاتھ ہوگا. جب اس کے لیے لہو جسم کما یلیق بشانی نہیں ہے تو لہو عضو کما یلیق بشانی بھی نہیں ہے. تو کچھ سمجھ آ گیا؟ کچھ سمجھ آ گیا؟ متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ متاخرین کی بات بہت پیاری ہے، یعنی مجھے دیکھنی چاہیے، تم دیکھو. بات پوری کر لیں؟ نہیں، آپ یہ جو پوری کریں، ورنہ میرے پاس مولا تیار بیٹھے ہوتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھنا. متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ ید کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، اور یہ بات پکی ہے ید سے مراد ہاتھ. یہ جو غیر مقلدین ہے مجسمہ اللہ کی جسم کے قائل ہونے والے، ایک ہوتا ہے مجسمہ، ایک ہوتا ہے مجسمہ. یہ تو ویسے مجسمہ بھی ہے اور ساتھ مجسمہ بھی، تو دونوں اللہ کے فضل ہیں. مجسمہ وہ ہوتا ہے جس میں دماغ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مجسمہ بھی ہے اور مجسمہ بھی. مجسمہ تجسیم، جسم کے قائلین. توجہ رکھنا. مجسمہ وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے یدن، اللہ کے لیے ہاتھ ہے. قرآن کہتا ہے عین، اللہ کے لیے آنکھ ہے. قرآن کہتا ہے ساقن، اللہ کے لیے پنڈلی ہے. تم کون ہو جو انکار کرنے والے؟
یہ میں علماء کو بات نہیں کر رہا، میرے سامنے عوام بیٹھی ہے، ان پڑھ اور جاہل لوگ بیٹھے، اور میں مجسمہ ہوں، اور میں سمجھا رہا ہوں بھئی قرآن کہتے ہیں ہاتھ ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ باقی ہاتھ ایسے جیسے اللہ کی شان ہے، ہماری طرح تھوڑے ہی آپ جاہل ہیں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ آپ کے دماغ قبول کر رہے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہے اللہ کی آنکھ ہے، تم تو ایسے نہیں مانتے، ہماری طرح نہیں ہے جیسے اس کی شان ہے، سبحان اللہ، جیسے اس کی شان ہے ایسے ہے، ہماری طرح تھوڑی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتاؤ کتنا مشکل ہے مجسمہ کے فتنے سے امت کو بچانا۔ بولی اللہ کے لیے ید ہے، اس کا معنی ہاتھ نہیں کرنا، ید ہے تو پھر کرنا کی بات ہے، ید کا معنی تو ید کا معنی ہاتھ سب دنیا کو پتہ ہے، آپ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ ید کا معنی ید ہے، ہاتھ نہیں ہے، عین کا معنی عین ہے، آنکھ نہیں ہے، ساقر کا معنی ساق ہے، پنڈلی نہیں ہے، اور میں مجسمہ کے پاگل ہے، عین کا معنی عین ہے، بٹ عین کا معنی آنکھ ہے۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے، سمجھو سمجھو، جب معنی نہیں آتا تو سمجھنا کیا ہے؟ باقی اللہ کی آنکھ ہے، کیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہماری طرح تھوڑا ہے۔ اب یہ بات عوام سمجھے گی اور مجسمہ فتنے کے مبتلا ہو جائے گی۔ متاخرین نے کہا یا تم تعویل کر لو، یقین کے درجے میں نہیں، گمان کے درجے میں، تاکہ امت اس فتنے سے بچ جائے، امت اس فتنے سے بچ جائے۔ اس لیے علامہ ابن الحمام محقق مطلق المساجرہ والمسامرہ میں فرماتے ہیں حاضر تعویل لہذہ الفاظ، ید کا معنی قدرت کرنا، عین کا معنی حفاظت کرنا، حاضر تعویل لہذہ الفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العامۃ عن الجسمیہ، یہ اس لیے تعبیر کی ہے تاکہ عوام کو مجسمہ کے فتنے سے بچا لیا جائے، وَهُوَ يُمْكِنُ أَن يُرَادَ وَلَا يُلْزَمَ بِإِرَادَتِهِ، اور یہ درجہ امکان میں ہے، درجہ یقین میں نہیں ہے۔ درجہ یقین میں کریں گے تو معتزلی بن جائیں گے، ہم معتزلی نہیں ہے کہ درجہ یقین میں کریں، درجہ گمان میں کرتے ہیں۔ اب جو امام صاحب الفقہ الاکبر میں کہتے ہیں لا يقال ان يده قدرته او نعمته لان فيه ابطال الصفه، ید کا معنی قدرت نہ کرنا، کیوں؟ ید ایک صفت ہے، یہ صفت باطل ہو جائے گی۔ اس کا معنی نعمت نہ کرنا، ید ایک صفت ہے، معنی کرو گے تو وہ جو صفت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ وقول اہل القدر والاعتزال، ید کا معنی قدرت کرنا، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ متأخرین فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت ہے، جو امام صاحب فرماتے ہیں نا ید کا معنی قدرت معتزلہ کا مذہب ہے، اس مراد ہے ید کا معنی درجہ یقین میں قدرت کرنا، یہ معتزلہ کا مذہب۔ اب جب ہم کہیں نا والذی نفس محمد بیدہ، بیٹا سمجھو سمجھو، یہ نہیں سمجھو گے نا تمہارے اکابر پر وہ اعتراضات آئیں گے کہ جس کے جواب ہم کیا ہماری نسلوں کے بس میں نہیں ہو۔ اب کوئی بندہ آپ کے سامنے رکھ دے اپنے اکابر کی کتاب، کوئی حدیثی کتاب رکھ دے، کوئی رکھ دے حدیثی کتاب جس میں حدیث کا ترجمہ ہو، وہ ساتھ الفقہ الاکبر رکھ دے۔ الفقہ الاکبر کس کی کتاب ہے؟ امام حنیفہ کی۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ مولانا زکریا کی۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ مولانا مدنی کی۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ فلاں کی۔ دیکھو یہ ترجمہ کرتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان نے ید کا معنی قدرت کی ہے۔ دیکھیں الفقہ الاکبر امام حنیفہ فرماتے ہیں لا یقال ان یدہ قدرت و نعمت لأن فی ابطال صفہ و قول القدر والاعتزال، اس کا معنی قدرت کرنا یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے۔ ہمارے اکابر تو معتزلی تھے۔ اب جواب دے لو، بولو آپ تو دے لو گے نا، آسان ہو گیا نا جواب دینا، کیونکہ ہمارے اکابر معتزلی نہیں تھے، ہمارے اکابر نے جو اس کا معنی قدرت کیا ہے درجہ ظن میں کیا ہے، اور معتزلی معتزلی ید کا معنی قدرت درجہ یقین ہے۔ اب بات کھول گئی کہ نہیں؟ اب ساری الجھنیں ختم ہو جائے گی۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اب مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ جو ہماری محنت ہو رہی ہے اکابر سے کاٹنے والی ہے یا اکابر سے جوڑنے والی ہے؟ اس سے امت میں انتشار پیدا ہوگا جو امت میں اتفاق پیدا ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ اعتبارات کو اپنی کتب کو سمجھو، اس سے ہمارے حضرات اکابر سے کٹیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟
ہمیں پوری تاریخ نہیں ہوتی، ہم نے پوری کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، پورا مطالعہ نہیں ہوتا، تو پھر یہاں سے مماتیت، پھر غیر مقلدیت، پھر آگے سیڑھیاں شروع ہو جاتی. کیوں؟ والذی نفس محمد بیدی، یہاں پر ید کا معنی قدرت کیا مولانا زکریا نے. امام حنیفہ فرما رہے ہیں ید کا معنی قدرت کا معتزلہ کا مذہب ہے. زکریا کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ جواب سننا. مولانا زکریا کو معصوم تھوڑے، اور سے کون سی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلطی ہے. ہم بلبلا اعتراف کرتے ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہم مولانا زکریا کے لیے میں کو یہ جواب دیے. یہ ہمارے جواب ہوتے ہیں، اور یہ جواب دینے والے کون ہیں؟ شیخ القرآن. تفسیریں پڑھا رہے ہیں، تفسیریں پڑھا رہے ہیں، عقائد پڑھا رہے ہیں، دورے چل رہے ہیں، اور تحقیق کیا ہو رہی ہے. ہمارے کافر کون سا معصوم تھے؟ ہم سے کون سی غلطیاں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ان سے ہوتی ہیں، تم سے نہیں ہوتی. وہ بڑے تھے، ان سے ہو سکتی ہے، تم چھوٹے ہو، تم سے نہیں ہو سکتی. بڑا وہ ہوتا ہے جو معصوم نہ ہو، اور چھوٹا وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو. عجیب بات. اس لیے میں جملہ عرض کرتا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ نوٹ کرو، یاد رکھنا. اس کو دل کی تختی پہ نوٹ کرو. میں کہتا ہوں جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، وہ کہتا ہے انسان وہی تھے. اور جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا نہیں یا پڑھا ہے اور سمجھا نہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی تو انسان تھے. ہم نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، ہم کہتے ہیں وہی انسان تھے. ہم انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ، وہی انسان. اور جن نے نہیں پڑھا ہوتا، علم بھی تھوڑا ہے، مطالعہ بھی تھوڑا ہے، تعمق بھی نہیں ہے، بڑی آسانی سے کہتے تھے وہ بھی تو انسان تھے. ان سے کون سی غلطی نہیں ہوتی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہم اپنے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو برحق سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھتے. ہاتھ کھڑے کرو. ہمارے ہاتھ بھی سیدھے کھڑے نہیں ہو رہے، وہ ہاتھ تو صحیح کھڑے کیا کرو. ہم ان کو برحق سمجھتے ہیں. تو جب برحق سمجھتے ہیں تو ان پر اشکال آ جائے تو اشکال کا جواب دیں گے یا کافر کو چھوڑ دیں گے؟ ہم جواب دیں گے، چھوڑیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ نے چاہا نا جی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے تھوڑا سا دل بڑا رکھا اور آپ نے ہمت کی. اللہ نے چاہا تو میں ضلع کی بات نہیں کرتا، ہم پورے عالم کا ماحول بدل دیں گے. آپ محنت کرو، کھڑے ہو اپنے پاؤں پہ، کھڑے ہو اپنے پاؤں پہ. کچھ نہیں ہوتا ابھی نا. بعض لوگ کھڑے ہونے کا معنی نہیں سمجھتے. ایک آدمی نے الیکشن لڑا ایم این اے، تو اس کو کسی نے کہا کہ ہم نے سنا تم بیٹھ گئے ہو. اس نے کہا جب سے میں نے کاغذات جمع کیے اللہ کی قسم میں نے بیٹھ کر پیشاب بھی نہیں کیا. کوئی یہ نہ کہ بیٹھ گئے. میں تو پیشاب بھی کھڑے ہو کر کرتا ہوں تاکہ میرے بارے میں یہ نہ ہو بیٹھ گیا. تو وہ بیوقوف تھا، بیٹھ جانے کا معنی نہیں سمجھا. آپ سمجھدار ہو، آپ کھڑے ہونے کا معنی سمجھ آ گئی نا. باقی انشاءاللہ پہ تھوڑی بہت بات کر سکتے. میں اس لیے اس کو تھوڑا سا نا تفصیل سے چلا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ رہی بات درمیان میں رہنے. باقی اللہ تبھی کتاب میں پھر سے یہ ان موبائل کو بہت اچھی طرح سمجھ. یہی بحث ہے جس کو لے کر فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. کبھی حنفیت پہ اعتراض ہو رہا ہے، کبھی فقہا پہ اعتراض ہو رہا ہے، کبھی اکابر پہ اعتراض ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر پہ سچا بنائے.